بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ اگر کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے ملک اور والدین کے لیے دعا مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے اللہ کا نظام اور رحمت شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، جو کنویں سے نکال کر یوسف کو تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ مولا علی کا فرمان، عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے رہتی ہے، اور احمق کا دل اس کی زبان کے پیچھے رہتا ہے۔ لوگ آپ کے بارے میں وہی سوچتے ہیں جو وہ سوچنا چاہتے ہیں، اور آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، ان کی سوچ کو بدل نہیں سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ مولا علی نے فرمایا، دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے، اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، تم نماز فجر قائم کرو، اللہ تم پر پورا دن اپنی رحمت قائم کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے، بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ مولا علی علیہ نے فرمایا، جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے، تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، وہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 دفعہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ
انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتے ہیں جو اس سے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتے، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلا جینا سیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے ارشاد فرمایا، زندگی میں جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھولنے لگا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، انسان کی فطرت ہے لاحاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کو حل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، جب دل گھبرائے تو الم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔